بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحانات ہیں، مختلف قسم کے امتحانات، ہر قدم پہ امتحان۔ یہ امتحان کیوں رکھے گئے میں نے عرض کیا، اب اس بات کو پھر دہرا دوں۔ کہا ایک سبب یہ کہ بعض مرتبہ گناہوں کی سزا کے طور پر یہ امتحان آتے ہیں۔ کہا کب سمجھیں کہ گناہوں کی سزا کے طور پہ؟ جب میں دیکھوں کہ فلاں کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو کہوں کہ گناہ کی سزا ہے، جب میں دیکھوں کہ اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو فوراً کہہ دوں کہ گناہ کی سزا ہے، اور جب میرے اوپر مصیبت آئے تو میں کہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، میرے درجات بڑھانا چاہتا ہے۔ نہیں، معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے۔ دوسروں کے معاملے میں حسن ظن رکھو، اپنے معاملے میں ڈرتے رہو کہ کہیں میرے گناہ کی سزا کے طور پر مجھ پر یہ مصیبت نہ آئی ہو، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آئی، کہ کبھی تم کو اولاد نہیں دیں گے، یہ تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی اولاد دے کے جوانی میں واپس لے لیں گے، یہ آزمائش ہوگی، کبھی اولاد ہوگی اور باوجود بہت اچھی تربیت کرنے اور بہت پاکیزہ غذا کھلانے کے وہ سرکش ہو جائے گی اور نافرمان ہوگی، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ ہر طرح طرح سے تم کو آزمایا جائے گا، ہر ایک اعتبار سے امتحان۔ یہ امتحان کس لیے؟ بالکل ایسے تیسری وجہ اس کی کہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے دھوبی کو دیکھا ہے، جب کوئی کپڑا بہت میلا ہو جائے تو وہ اس کو دھونے کے لیے بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی کے اندر اس کو ڈالتا ہے، اور پھر اس کو کئی مرتبہ پٹکتا ہے کہ میل اس سے دور کر دیا جائے۔ اللہ بھی جب اپنے بندے پر رحمت کی نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ باوجود اس کے کہ مجھ پر ایمان لایا ہے مگر گناہوں نے اس کو بالکل میلا کچیلا کر دیا ہے، تو کبھی بیماریوں کے ذریعے سے اس کو پاک کرتا ہے، کبھی اس کو کسی اور چیز کا نقصان دے کر، تجارت میں کوئی نقصان دے کر اس کو پاک کرتا ہے۔ لہذا ایک سبب ہے بیماریوں کے ذریعے سے، تجارت میں نقصان کے ذریعے سے، مختلف مصیبتوں کے ذریعے سے اس کو پاک کرنا کہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ لہذا انبیاء آزمائے گئے، مرسلین آزمائے گئے، جتنے اللہ کے نیک بندے تھے ان سب کی آزمائش ہوئی، سخت آزمائشیں، ایسی آزمائشیں کہ جن آزمائشوں کا تصور کر کے انسان کا پہلو بستر سے جدا رہنے لگے کہ اگر ہم اس امتحان میں ڈال دیے جائیں تو ہم پر ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے اس سے ثابت قدم گزریں گے۔ لہذا اب بتایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ پالنے والے ہمیں امتحان میں نہ ڈال، بلکہ دعا کرو تو یہ کرو کہ اے معبود جب امتحان آئے تو ہمیں وہ توفیق دے اور وہ طاقت دے کہ ہم اس امتحان سے ثابت قدم گزر جائیں، تاکہ تیری رضا ہمیں مل جائے، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی راز کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آقا بیان کر رہے ہیں، اور بار بار میں صرف ریفرنس کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پورا خطبہ بیان نہیں کروں گا، مگر نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جسے خطبہ قاصیہ کہا جاتا ہے، یہاں خطبہ نمبر 190 اور بعض نسخوں کے اندر 193 نمبر کا خطبہ ہے، خطبہ قاصیہ، کہ جہاں مولا اسی راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے مقصد کو واضح رکھو، اور یہ دیکھو کہ تم اس عالم ہست و بود میں، اس عالم رنگ و بو میں آخر بھیجے کیوں گئے ہو۔ میں پہلے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں۔ پس منظر اس خطبے کا کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مولا کی زندگی کا آخری دور ہے، کوفے کی زندگی ہے، حکومت مولا کے قدموں میں آ چکی ہے، اور اب مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کی تو پوری زندگی ہر لمحہ آزمائش ہے، کیسے کیسے امتحان ہیں جو امیر المومنین نے دیے ہیں، مگر بس یہ یاد رکھیے گا کہ امتحان سے گزرنا اور گزر کے ثابت قدم رہنا ایک مرحلے پر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے کے بعد تیسرا امتحان، چونکہ بتا دیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہم تمہیں آزمائیں گے، یہاں آزمائشوں کا ذکر کر دیا، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے،
اور جو آزمائشوں میں شکوہ و شکایت کا رخ نہیں اپناتے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مومن ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے پیغمبر کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ آج میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی کریم اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب پہنچے تو اتفاق سے اصحاب کے ساتھ آپ نے اس کے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ گھر کی چھت کی منڈیر پر بیٹھی ہوئی مرغی نے انڈا دیا۔ اب ایسی جگہ بیٹھ کے انڈا دیا کہ وہ انڈا نیچے آئے گا، گرے گا اور ٹوٹ جائے گا، لیکن اس نے انڈا دیا اور اتفاق سے 2 کیلیں نکلی ہوئی ہیں، ان کیلوں میں، ان کھوٹیوں میں آ کے وہ انڈا اٹک گیا۔ اصحاب دیکھ کے حیرت میں رہ گئے کہ یا رسول اللہ دیکھیے کیا قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے وہاں بیٹھ کے انڈا دیا اور انڈا سلامت ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے، میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے مگر میں اس نقصان سے بچ جاتا ہوں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا میں تو روز اس طرح کے مناظر دیکھتا ہوں۔ بس جیسے ہی نبی کریم نے یہ سنا قدم رک گئے اور کہا کہ میں تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تجھ کو لائق امتحان نہیں سمجھتا، اللہ تجھ کو لائق امتحان نہیں سمجھتا۔ تو جہاں مصیبت آئے، مصیبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اے معبود میں تیرا ہوں، سب کچھ تیرا ہے اور میری واپسی تیری طرف ہے، لہٰذا جو مصیبت میری طرف آئے گی میں شکر کے ساتھ راضی برضا ہو کر، یہ جانتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اگر میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں میرا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، میں آگے بڑھوں گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ معصوم سے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ گناہوں کے انجام کے طور پر، سزا کے طور پہ یہ مصیبت آئی ہے یا درجات بلند کرنے کے لیے یہ آزمائش ہو رہی ہے؟ تو امام نے جو فرمایا، بس اگر جب بھی ذہن میں رہے اور بات یہ آ جائے، کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا اگر آنے والی مصیبت تجھے اللہ سے دور لے جائے اور شکوہ و شکایت کا رخ اپنائے تو سمجھ لے تیرے گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ مصیبت آئی ہے، اور اگر آنے والی مصیبت اللہ سے قریب کر دے اور عبادتیں بڑھ جائیں تو سمجھ لے کہ اللہ تیرے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔